یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 تا آیت نمبر 18 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 13 کے حوالے سے کہ اس میں قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور ان کے انکار کا کیا نتیجہ تھا۔ آیت نمبر 18 میں کس طرح اللہ نے مومنوں کو مشکلات سے نجات دی اور ان کی حفاظت فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے میں نے خبر سنا دی تمہیں ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا تھا عاد اور سمود پر جب آئے ان کے پاس رسول آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوا اللہ کے، تو کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو بھیجتا فرشتے، سو ہم تمہارا لایا ہوا نہیں مانتے۔ سو وہ جو عاد تھے وہ غرور کرنے لگے ملک میں ناحق، اور کہنے لگے کون ہے ہم سے زیادہ قوت میں؟ کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ جس نے ان کو بنایا وہ زیادہ ہے ان سے قوت میں، اور تھے ہماری نشانیوں سے انکار کرنے والے۔ پھر بھیجی ہم نے ان پر ہوا بڑے زور کی کئی دن جو مصیبت کے تھے، تاکہ چکھائیں ان کو رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں تو پوری رسوائی ہے اور ان کو کہیں مدد نہیں ملے گی۔ اور جو وہ سمود تھے سو ہم نے ان کو ہدایت دی، پھر ان کو اچھا لگا اندھا رہنا ہدایت کے مقابلے میں، پھر پکڑا ان کو کڑک نے ذلت کے عذاب کے بدلے اس کا جو وہ کیا کرتے تھے،
اور بچا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور بچ کر چلتے تھے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے آیت نمبر 13 کے حوالے سے کہ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے اور ان کے انکار کا کیا نتیجہ تھا۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو آپ انہیں توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور شرک سے تنبیہ کر رہے ہیں، اگر اس سے یہ اعراض کریں اور اس کو نہ مانیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں ایک خبر سنا دی سخت عذاب کی، جو تم توحید کو تسلیم نہیں کر رہے، مان نہیں رہے اور شرک پر ڈٹے ہوئے ہو، تو ایک سخت عذاب کی تمہیں میں نے ڈر سنا دیا ہے، جیسا کہ عذاب عاد اور سمود پر آیا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود پر بھی فرمایا گیا کہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جو قوم عاد تھی وہ زمین میں ناحق غرور اور تکبر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ ان سے طاقتور ہے جس نے انہیں بھی پیدا کیا، اور جو کچھ ان کے پاس ہے جس پر وہ زعم کرتے ہیں کہ ہماری قوت اس سے ہے، اسے بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح جو سمود تھے انہیں بھی ہدایت دی گئی، لیکن وہ ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا انہیں پسند ہوا، یعنی انہوں نے ہدایت کو پسند نہیں کیا اور گمراہی اور ضلالت کے اندھیرے گھڑوں میں گر گئے۔ تو فرمایا پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیا۔ قوم عاد اور سمود کے حوالے سے یہ فرمایا کہ صاعقہ جو اصل میں مدہوش کرنے والی چیز کو کہا جاتا ہے، اس لیے بجلی گرنے کو بھی صاعقہ کہا گیا، اور ناگہانی آفت اور مصیبت کو بھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں پر تیز و تند ہوا بھی بھیجی گئی اور سخت آواز بھی، اور جس سے یہ قومیں تباہ اور برباد ہو گئیں، اور ان کے انکار حق کا انکار تھا، توحید کا انکار تھا، اور شرک پر اور کفر پر اصرار تھا۔ آیت نمبر 18 کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو مشکلات سے نجات دی اور کس طرح ان کی حفاظت فرمائی۔ قوم عاد اور قوم سمود میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور اللہ کی یہ سنت مبارکہ اور معمول رہا ہے کہ جب کسی قوم پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے نبی کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی جاتی ہے کہ وہ اس علاقے سے چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، کہ پیچھے جو قوم رہ جائے گی ان پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو حضرات حق پر ایمان لانے والے اور حق کو قبول کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی انہیں وہاں سے الگ کر دیتا ہے اور انہیں اس عذاب سے نجات دے دیتا ہے کہ جو اس قوم پر آنے والی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی اس سے آپ کو اطمینان ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔